إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اے ایمان والو، ان اچھی چیزوں کو کھاؤ جو ہم نے بطور روزی تمہیں عطا کی ہے. کلوا من طیبات ما رزقناکم، بے اچھی روزی جو تمہیں ہم نے دی ہے اس کو کھاؤ اور اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرو. واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی ہی عبادت کرتے ہو تو سارے مسلمانوں پر واجب ہے کہ حلال روزی کھائیں، حرام روزی سے اجتناب کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا حکم رسولوں کو بھی دیا. کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولو، اللہ تعالیٰ نے جو بہترین چیزیں پیدا کی ہیں، جو حلال روزی ہے وہی کھاؤ اور اچھا کام بھی کرو. تو جو حلال روزی کھائے گا اسی کو اچھے کام کی توفیق بھی ہوگی. اور یہ صرف رسولوں اور مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ سارے انسانوں کو بھی یہ حکم دیا گیا. کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے انسانوں، مومن ہو یا غیر مومن، مسلم ہو یا کافر، سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے انسانوں، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہیں، جو حلال ہے اور اچھی ہیں. حلال اور اچھی چیزوں کو ہی کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. شیطان تو تمہیں سجھاؤ دے گا کہ برائیوں کی طرف، اس میں زیادہ لذت ہے، اس میں زیادہ لذت ہے، ایسا کرو گے تو زیادہ مال جمع ہوگا. تو خبردار، شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا. انہ لکم عدو مبین، شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ چاہتا ہے کہ جیسے ہم جہنم میں جائیں گے انسانوں کو بھی جہنم میں لے جائیں. تو خبردار، ان سے ہوشیار رہ کر تم اپنی کمائی اچھی رکھنا اور اچھی کمائی کھانا، بری کمائی نہیں. حرام چیزوں سے اجتناب کرو. حرام کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ حرام کھائیں گے تو کیا ہوگا
اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف طریقوں سے سزا دے گا. جیسے کہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم رسولوں کو دیا ہے وہی حکم مسلمانوں کو دیا ہے. اور یہ آیت تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور مسلمانوں سے بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اور پھر فرمایا، اس سے پہلے کہا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا ہے اور اچھی چیزوں کو ہی پسند کرتا ہے، اچھے مال کو ہی پسند کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم رسولوں کو دیا وہی حکم اہل ایمان کو دیا، مسلمانوں کو بھی دیا. اور کہا اگر تمہاری کمائی حلال نہیں ہوگی تو کیا نقصان ہوگا؟ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. کہا یأتی الرجل اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، بندہ بڑی ہی خاکساری اور عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک و سامنے پیش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتا ہے. یمد یدیہ الی السماء، اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اونچا کرتا ہے، بڑھاتا ہے، بڑی عاجزی سے دعا کرتا ہے. یقول یا رب یا رب، اے اللہ میری سن لے، اے اللہ میری سن لے. خوب دعائیں مانگتا ہے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، پھر ایسے شخص کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو تو ہمیں حرام کمائی سے بچنا ہوگا. ہمارا کھانا حلال ہو، ہمارا پینا حرام ہو، ہمارا لباس حرام ہو، تو پھر اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. حرام کمائی کھانے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے. اللہ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے. کن لوگوں پر لعنت ہوتی ہے؟ کچھ تفصیل بھی وارد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کھانے والے پر لعنت بھیجتا ہے، اپنی رحمت سے ایسے شخص کو دور کر دیتا ہے. وموکلہ، اور سود کھلانے والے پر بھی لعنت بھیجتا ہے، بلکہ اس کا جو کاغذ تیار کرتا ہے اس پر بھی لعنت بھیجتا ہے. وکاتبہ وشاہدیہ، اور اس پر جو گواہ بنتے ہیں اس پر بھی اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے. تو سود کھانا کھلانا سب اللہ کی لعنت کے موجب. سود کھانے والے کا حال کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن جب قبر سے اٹھیں گے چلیں گے تو چلا نہیں جائے گا. لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے کسی پر شیطان سوار ہو جائے تو لڑھک لڑھک کر چلتا ہے ویسے وہ چلے گا. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ شیطان نے اس کو پٹی پڑھا دی تھی کہ تجارت کرتے ہو اس میں بھی فائدہ مقصود ہے اور سود لیتے ہو اس میں بھی فائدہ مقصود ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احل اللہ البیع وحرم الربا، اس کے فرق کو جاننا تو بس اتنا جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ بے مقصد کسی چیز کو حلال و حرام نہیں کرتا. یہ شیطان ہے جو تم کو کہہ رہا ہے کہ حرام طریقے سے جو کماؤ گے وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے. کس قدر نقصان دہ؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی جو لوگ سود کی حرمت کو جانتے ہیں اس کے باوجود یہ سود سے بچتے نہیں، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایسے شخص سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنگ کا اعلان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جنگ کا اعلان کرتا ہے
بندے میں کہاں ہمت کہ اس سے جنگ کر سکے، یعنی ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ہلاک و برباد کر کے چھوڑتا ہے۔ تو بظاہر تو دیکھنے میں انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے 10,000 دیا تھا، 12,000 15,000 ملا، بہت منافع ہو رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہو اس میں اضافہ ہوتا ہے، یہ جو سود حاصل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ برکت کے ختم کرنے کا کیا مطلب؟ برکت کے ختم کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا مال تمہارے پاس بہت دنوں باقی نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ ایسی تجارت جو سود کے ذریعے سے کی جا رہی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں منافع دے کر کے گھاٹے میں ڈال دے۔ وقتی طور پر ہو سکتا ہے تم کو بہت منافع حاصل ہو، مگر آخر کار وہ سب گھاٹے کا سودا ہوگا۔ یہ مختلف ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات ولا يحب كل كفار اثیم، ایسا شخص ناشکرا ہے، گناہ گار ہے۔ سودی کاروبار کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ہے اور گناہ گار ہے۔ ایسے شخص کا حال قیامت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کا ایک منظر دکھایا گیا۔ اس میں دیکھا کہ ایک شخص پیپ کی ندی میں، نہر من دم کا لفظ والی ہے کہ خون اور پیپ کی ندی ہے، نہر میں وہ تیر رہا ہے، آتا ہے کہ قریب ہوا کہ ہم باہر نکل جائیں گے، کنارے پر فرشتہ پتھر لے کر کھڑا ہے اور وہ منہ کھولتا ہے، اس کے منہ میں مارتا ہے، پھر وہ بیچ میں چلا جاتا ہے، اور ایسے بار بار ہو رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون شخص ہے، اس کے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو کہا، جبریل امین نے کہا یہ سود کھانے والا شخص ہے، لوگوں کا خون چوستا تھا، اس کو خون کی ندی میں نہلایا جا رہا ہے اور اسی میں سزا دی جا رہی ہے۔ یہ حرام کمائی میں سے ایک تو یہ سود کی بڑی مذمت بیان کی گئی ہے، انہی میں سے شراب کی بڑی مذمت بیان کی گئی ہے۔ شراب کی بڑی مذمت بیان کی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں لعن اللہ الخمر، اللہ تعالیٰ نے شراب پر لعنت بھیجی ہے۔ یہ شراب بذات خود بڑی ہی بری چیز ہے۔ کتنی بری چیز ہے؟ کہا لعن اللہ الخمر وعاصرها ومعتصرها، جو شراب بناتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی نوٹ، جو شراب بنانے کا حکم دیتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ وحاملها والمحمولة إليها، والمحمول إليها، کہ جو شخص شراب کے آرڈر کو قبول کر کے پہنچاتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور جس کے پاس شراب لے جایا جاتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ وشاربها، جو شراب پیتا ہے اس پر لعنت ہوتی ہے، جو شراب پینے والے کو پیش کرتا ہے اس پر لعنت ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے 10 چیزیں گرایا کہ شراب کی وجہ سے 10 شخص پر لعنت ہوتی ہے، خود شراب پر لعنت ہوتی ہے۔ شراب کتنی بری چیز ہے کہ انسان شراب کی وجہ سے حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، بلکہ ماں بہن کی بھی تمیز نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شراب شیطانی عمل ہے، شراب کے ذریعے سے انسان کو شیطان غلط راستے پر ڈالتا ہے، پھر وہ صحیح کام کر ہی نہیں پاتا۔ شراب کی لعنت، شراب کی لت جس کو لگ جائے اس کو چھڑانا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ بہت ساری دوائیں آپ کرا رہے ہیں، مگر یہ شراب انسان کیوں پینے لگتا ہے؟ شراب کی عادت عام طور سے ساتھیوں سے بنتی ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جب آپ کو اپنے بچے کے بارے میں پتا ہو کہ ہمارا بچہ ایسے لوگوں کی صحبت میں رہ رہا ہے جو شراب پیتے ہیں، تو آپ پر فرض بنتا ہے کہ فوراً آپ کی اس کو سبق ہٹائیے، وہاں سے ہٹائیے بچے کو۔ محلے میں رہیں گے تو اس کے ساتھ رہے گا ہی، تو اگر ضرورت پڑے آپ کو محلہ تبدیل کرنے کی تو محلہ تبدیل کیجئے تاکہ آپ کی نسل محفوظ رہے۔ عام طور سے یہ چیز نسل میں بھی چلتی ہے، باپ پیتا ہے تو بیٹا بھی پیتا ہے، اور کبھی کبھی صحبتی سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ مخلص ہیں، اپنے بچے کو شراب کی لت سے بچانے میں
تو آپ پر فرض بنتا ہے کہ اس صحبت بدلیے. اگر وہاں رہ کر ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہوتا تو آپ اپنی جگہ بدلیے تاکہ آپ کا بچہ محفوظ رہ سکے. تو بہرحال حرام کمائی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی برکت کو ختم کر دیتا ہے. کہا تاجر کے بارے میں, جو لوگ تجارت کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا ان صدقا و بینا بورکا فی بیعہما, اگر تاجر حضرات تجارت سچ بول کر کریں, مال میں کیا کمی ہے کیا نقص ہے اس کو بیان کریں, تو اللہ تبارک و تعالی ان کی تجارت میں برکت عطا فرماتا ہے, ان کی تجارت میں منافع عطا فرماتا ہے. وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا, اور اگر یہ جھوٹ بولیں چھپائیں اس میں کیا عیب ہے, اور آج کل زیادہ تر اسی قسم کا کاروبار چل رہا ہے, تو محقت برکت بیعہما, ان کے بیع سے برکت ختم کر دی جاتی ہے, برکت ختم کر دی جاتی ہے. نتیجہ دیکھیں گے کہ مال پڑا ہوا رہ جاتا ہے, بکتا ہی نہیں ہے, یا بکتا ہے تو گھاٹے کے ساتھ بکتا ہے. مختلف ترکیب ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے برکت ختم کرنے کی. تو اگر انسان سچی تجارت کرے, صحیح تجارت کرے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بیع میں برکت عطا فرماتا ہے. حلال کمائی کھانے پر انسان کو سکون اور اطمینان ہوتا ہے, اور اگر یہی حرام کمائی کھائے تو پھر جہاں دنیا میں بے سکونی اور بے اطمینانی کی زندگی گزرتی ہے, آخرت میں بھی ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم. کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ بدن جس کی پرورش, جس کی نشو و نما حرام کمائی پر ہو, النار و اولا بھی ہے, کہ آگ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. بلکہ کہا کہ ایسا شخص تو جنت میں جائے گا ہی نہیں, لا يدخل جنت کا لفظ ہے, ایسا شخص تو جنت میں جائے گا ہی نہیں, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو حرام کمائی سے بچنا ہر شخص پر واجب ہے, ہر مسلمان پر واجب ہے کہ حرام کمائی سے بچے تاکہ اس کی دعا قبول ہو, اسے بیع میں برکت ہو, تجارت ہو, اس کی زندگی میں برکت آئے, وہ اللہ کی لعنت اور اللہ کے عذاب سے بچ سکے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف لوگوں پر لعنت بھیجی ہے, انہی میں سے کہا ایک تو آکل الربا, شراب پینے والا. کہا لعن اللہ الراشی والمرتشی, جو لوگ رشوت لیتے ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے, جو رشوت دیتے ہیں ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے, لیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت, جو رشوت دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت. رشوت دینے والوں پر لعنت کیوں؟ کیا ہر رشوت دینے والا اللہ کی لعنت کا موجب ہے؟ یا رشوت اصلاً اس وقت دی جاتی ہے جبکہ کسی سے غلط کام کروانا ہو. عام طور سے رشوت اس وقت دی جاتی ہے جبکہ کسی سے غلط کام کروانا ہو, اس وقت رشوت دی جاتی ہے. تو ایسی صورت میں غلط کام کروانے والا وہ بھی مجرم, وہ بھی اللہ کی لعنت کا موجب. اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم رشوت دیں تو ہمارا حق ہی نہیں ملتا, ہمارا کام ہی نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں علماء کہتے ہیں یہ مجبوری ہے. ایسی صورت میں علماء کہتے ہیں کہ یہ مجبوری ہے. جہاں آپ کسی چیز کے حقدار ہیں, یہ آپ کو ملنا چاہیے, مگر رشوت دیے بغیر نہیں ملتا تو یہ آپ کی مجبوری ہے, اللہ تعالیٰ سے معاف فرمائے گا. تو ایسے لوگوں پر لعنت نہیں ہوگی, ایسے لوگوں پر لعنت نہیں. مگر وہاں بھی جو لے رہا ہے اس پر تو لعنت ہے کہ اس کو وہ کام فری کرنا چاہیے تھا, اسی کام کے لیے وہ رکھا گیا ہے مگر نہیں کرتا ہے. تو جہاں ہم حقدار نہیں ہیں, پیسہ کے ذریعے سے وہ حق لینا چاہے تو دینے والے پر بھی لعنت, راکی والمرتشی. اور اگر ہم حقدار ہیں اور ہمارا حق رشوت کے بغیر نہیں مل رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا, آپ لعنت کے مستحق نہیں, جو لے رہا ہے وہ لعنت کا مستحق. اور چور پر لعنت, لعن اللہ السارق یسرق البیضۃ فتقطع یدہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی چور پر لعنت بھیجتا ہے. یسرق البیضۃ فتقطع یدہ, یہ بیضہ آیا انڈے کے معنی میں ہے یا یہ کہ خود کے معنی میں ہے, یعنی جنگی سامان جو ہیلمٹ کے معنی میں ہوتا ہے خود.
تو اکثر لوگ تو ہیلمٹ کے مقابلے میں یعنی خود کے معنی میں جو جنگی سامان ہے اس کی قیمت ہوتی ہے کہ انڈا کی قیمت معمولی سی ہے، اور ہاتھ کاٹنے کے لیے ربع دینار فصاعدا کا لفظ وارد ہے کہ 1 دینار کا چوتھائی حصہ اتنا چوری کرے تو پھر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ورنہ نہیں۔ اور انڈے کی وہ قیمت نہیں ہوتی، اس وجہ سے لوگوں نے کہا کہ یہ خودی ہے جس کے چوری کرنے پر ہاتھ کاٹا جاتا ہے، تو ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور یسرق الحبل فتقطع یدہ، رسی چوری کرتا ہے اور اس پر ہاتھ کاٹی جاتی ہے۔ رسی کون سی رسی؟ اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ پانی جہاز کی رسی جو موٹی موٹی ہوتی ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، تو اس طرح کی رسیاں چوری کرنے پر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو بہرحال یہاں بس یہ کہتا ہے کہ معمولی چیزیں ہیں، معمولی چیزوں کی چوری کرتا ہے اور اس پر ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ تو گویا کہ چوری سے لوگوں کو متنبہ کرنا ہے، روکنا ہے کہ چوری مت کرو، کم ہو یا زیادہ۔ اگر ربع دینار 1 دینار کا چوتھائی حصہ ہوتا تو ہاتھ کاٹا جائے گا، ورنہ اس کو سزا تو دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی لعنت کا موجب ہوتا ہے چوری۔ زمین، لعن اللہ من غیر منار الارض، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے وہ شخص پر جو زمین کی پہچان کے لیے کہ کس کی زمین کہاں تک ہے، جو لکڑی لگائی جاتی ہے، جو بھی چیز لگائی جاتی ہو اس کو منار کہا جائے گا۔ تو زمین کی پہچان کے لیے جو لکڑی ہو یا جو سامان لگایا گیا ہو وہ معیار ہے۔ انسان جو پڑوسی ہوتا ہے بدل دیتا ہے، ذرا سا کھسکا دیا، پہلے کسی کی عادت ہوتی ہے، عام طور سے کسی کی عادت ہوتی ہے کہ 1 انچ 2 انچ کھسکاتے چلے گئے، یہاں تک کہ آہستہ تو پتہ ہی نہیں چل رہا بیچارے پڑوسی کو۔ تو ایسا کرنے والا یہ بھی گناہ گار ہے اور اللہ کی لعنت کا موجب ہے۔ اللہ کی لعنت ایسے شخص پر ہوتی ہے۔ اس کی سزا کیا ہوگی قیامت میں؟ قیامت میں اس کی سزا، اگر اس نے 1 بالشت بھی زمین، قیل شبرین کا لفظ آتا ہے، اور ایک روایت میں شیء من الارض، زمین کا کچھ بھی حصہ اگر کسی نے کسی کا ہڑپ کر لیا توقہ 7 ارضین یوم القیامہ، یہ 1 بالش زمین یا جو زمین کیا ہے اس کو 7 گنا بڑھا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور قیامت کے دن سب کو دکھایا جائے گا یہ زمین چور ہے، یہ زمین چور ہے۔ قیامت کے دن سب کو دکھایا جائے گا، دور دور تک کے لوگ دیکھیں گے یہ زمین چور ہے اس کے۔ اور ایک روایت میں ہے خسب بہ فی ارض 70، کہ اس کو زمین میں دھسایا جائے گا 7 تہ تک۔ زمین 7 تہ کیسی ہے؟ کیا آسمان کے مانند ہے؟ کہ آسمان اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، یا یہ کہ زمین تہ بتہ ہے؟ تو زمین، اللہ تعالیٰ نے 7 زمین بھی پیدا کیے، 7 آسمان بھی پیدا کیے، 7 آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، مگر زمینوں کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، زمین تہ بتہ ہے۔ اور خود یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ زمین تہ بتہ ہے۔ تو وہ کہو 7 ارضین، 7 زمین اس کے گلے میں ڈالی جائے گی۔ اس نے 1 زمین پر قبضہ کیا، 7 زمین کے اوپر اس کے زمین میں ڈالی جائے گی، اس کے گلے میں ڈالی جائے گی۔ اگر زمینیں الگ الگ ہوتی، آسمان کے مانند زمین میں بھی فاصلہ ہوتا تو پھر 7 نہیں ڈالی جاتی، ایک ہی زمین ڈالی جاتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی جرم کا بدلہ اتنا ہی دیتا ہے جس کا وہ حق رکھتا ہے۔ اس نے 1 زمین پر قبضہ کیا ہے، 7 پر نہیں، تو پھر 7 گویا کہ کیونکہ سب تہ بتہ ہیں، 1 پر قبضہ 7 پر قبضہ کرنا ہے۔ اس اعتبار سے ایک زمین کے اوپری حصے کا اس نے کیا، وہ زمین نیچے جہاں تک جائے گی وہ سب اس کے قبضے کی شمار کی جائے گی اور اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ تو بہرحال حرام کمائی کا انجام کہ دنیا میں مختلف طرح کی سزا دی جائے گی، اور قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نظر پھیر دے گا، اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا،
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا کر منفعت حاصل کرتے ہیں، جھوٹی قسم کھا کر کے منفعت حاصل کرتے ہیں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ایسے شخص کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہی نقصان۔ کیا نقصان؟ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بات بھی نہیں کرے گا، اپنا رخ موڑ لے گا، اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ ولا یزکیہم ولہم عذاب الیم، اللہ تعالیٰ اس کا تزکیہ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے کسی کی سفارش نہیں سنے گا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو معاف بھی نہیں کرے گا بلکہ اس کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ ولہم عذاب الیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، ہمارا بچہ جنت میں جائے، تو ہم پر واجب ہوتا ہے کہ ہم حلال کمائی کھائیں، حرام کمائی سے اجتناب کریں۔ دنیا کو دیکھ کر کہ دنیا سب مال کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ہم بھی ویسے ہی بن جائیں تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق؟ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ایسی ہدایت دیتا ہے کہ وہ حلال کمائی کے لیے مشقت اٹھانی پڑے تو اٹھائے، مگر حرام کمائی کی طرف قدم نہ اٹھائے۔ کہ جیسا کہ حدیث میں وارد ہے، دنیا مومن کے لیے قید کے مانند ہے اور کافر کے لیے تو کھلی چھوٹ ہے۔ کافر کو کھلی چھوٹ ہے، کیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ جو دنیا چاہتا ہے، بس دنیا دنیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں اور خوب دیتے ہیں، مگر اس کا انجام یصلاها جہنم مدحورا مدحورا، اس کو ذلیل کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن، اور جو آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے، حرام سے بچتا ہے، حلال کو ہی اپناتا ہے باوجود کہ مشقت اٹھانی پڑے، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ایسے شخص کی محنت قابل شکر ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ کہتا ہے كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، سب کچھ تو میرے ہی ہاتھ میں ہے، میں اس کو بھی دیتا ہوں، اس کو بھی دیتا ہوں۔ اللہ کی نعمت کسی سے روکی نہیں گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کسی سے روکا نہیں ہے، جو جس طرف قدم بڑھائے گا اس کو اسی کی توفیق ہوگی۔ تو مسلمانوں کو تنبیہ کیا جا رہا ہے کہ تم ان کو دیکھ کر اسی کے قدم پر مت چلنا، ورنہ پھر وہ جہاں جا رہے ہیں وہی تم بھی جاؤ گے، وہ جہاں جا رہے ہیں وہی تم بھی جاؤ گے۔ تم ان سے دور رہ کر حلال کمائی کی کوشش کرو، پھر تمہارا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہاں جو مشقت ہو رہی ہے اس کے بدلے بہترین ہوگا۔ مال کا فتنہ اتنا زبردست ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجْعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی ہو جائیں گے، مسلمان بھی کافروں کے ہی نقش قدم پر چلیں گے، لَجْعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، تو جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ہم ان کو اتنا مال دیتے، اتنا مال دیتے، لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، ان کا گھر، ان کے گھر کی چھت چاندی کی ہوتی ہے، ان کی سیڑھیاں چاندی کی ہوتی، وہ زخرفاً خوب مزین ہوتا۔ اور ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا والآخرۃ عند ربک المتقین، یہ سب تو دنیا کا سامان ہے۔ اور کہہ دیجئے قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، کہہ دیجئے یہ دنیا کا سامان تو بالکل ہی تھوڑا ہے، آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ایک مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں حور کی ایک اوڑھنی خیر من الدنیا وفیہا، جنت کی حور کی اوڑھنی دنیا کے میں جتنا کچھ دیکھ رہے ہو، اتنی بڑی دنیا، اس میں جو کچھ دیکھ رہے ہو اس سے زیادہ قیمتی جنت میں حور کی ایک اوڑھنی ہے، حور کی ایک اوڑھنی ہے۔ تو ذرا سوچ لیجیے، اللہ تعالیٰ
انہی چیز کو دیکھ کر کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بتایا ہے کہ تمہارے لیے یہ نعمتیں ملیں گی، اس کو دیکھ کر مومن صبر کرے گا اور حلال پر ہی بس کرے گا. کافروں کے مانند وہ اپنی دنیا کو آزاد نہیں چھوڑے گا. تو اس طریقے سے ہم سب کو چاہیے کہ ہماری پوری کوشش ہو حرام سے بچنے کی، کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ برکت ختم کر دیتا ہے، زندگی بے چین کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جو کچھ کھائیں بچوں کو کھلائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں حلال روزی کھانے اور کھلانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں وہ بھی حلال کمائی سے خرچ کریں کہ اسی کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حرام سے بچتے ہوئے حلال زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سکون نصیب فرمائے اور جو کچھ ہم حلال کماتے ہیں اسی پر اطمینان ہمیں عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.